بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوستو السلام علیکم. طارق جمیل آپ کے سامنے. آج عید کا دن ہے. ضروری ہے کہ میں اپنے سارے دوستوں کو دل کی گہرائیوں سے عید مبارک کہوں. یہ عید ایک عجیب سی عید آئی ہے. ایک تو ملک بھر میں کورونا کا جو مسئلہ چلا ہوا ہے اور لاک ڈاؤن ہے، اس نے تو پہلے سے ہی صورتحال کو ابتر کیا ہوا تھا. اگرچہ احتیاط کر رہے ہیں لوگ، لیکن اس کے نتیجے میں بہت ساری اور بھی الجھنیں پیدا ہو رہی ہیں. کچھ نفسیاتی الجھنیں ہیں، کچھ مالی الجھنیں ہیں، کچھ معاشرتی الجھنیں ہیں. اللہ پاک کرم کرے. اوپر سے یہ کہ کراچی میں PIA کے جہاز کو حادثہ پیش آیا، جاں کا حادثہ، جس نے سب کو دکھی کر دیا. بطور مسلمان ہمارا ایمان ہے کہ حادثات میں مرنے والے، اور پھر آپ دیکھیے رمضان کا مہینہ ہے بابرکت، یعنی رمضان کا مہینہ تھا، پھر جمعۃ الوداع کا دن، پھر اس جہاز میں بہت سارے مسافر ایسے ہوں گے جو روزے سے ہوں گے، اور اللہ پاک نے انہیں اپنے پاس بلا لیا. اگرچہ یہ جدائی اور یہ تکلیف پسماندگان کے لیے بہت جاں کا ہے، تکلیف دہ ہے، خون کے آنسو رلانے والی، تڑپا کے رکھ دینے والی. لیکن ایمان یہ کہتا ہے، اور ایمان بالغیب یہ کہتا ہے کہ یہ روحیں جن کو اللہ نے اپنے پاس بلا لیا، سیدھے سیدھے جنت میں داخل ہوئی ہیں. دعا ہے کہ اللہ پاک ان جانے والوں کے درجات اور بلند کرے، ان کو اپنی رحمت خاص میں جگہ دے، اور جو ان کے لواحقین ہیں ان کو صبر جمیل عطا فرمائے اور اس کا اچھا بدلہ دے. تو کورونا اور یہ حادثہ، اس نے عید کو کچھ اس طرح کر دیا ہے. اگرچہ اس عید پر اچھی باتیں ہوئی ہیں، ان کو بھی سامنے رکھنا چاہیے. مثال کے طور پر پورے ملک میں ایک دن عید منائی گئی. یہ ایک بڑا خوش آئند اور تاریخی مرحلہ ہے. میں ٹیلی ویژن دیکھ رہا تھا. آپ دیکھیں کورونا تو اپنی جگہ پر، لیکن یہ جو PIA کا حادثہ ہوا ہے، ابھی تک ویڈیوز چل رہی ہیں. لیکن ہمارے جو مارننگ شوز ہیں اور عید کے پروگرام ہیں، وہ اسی طرح ہنسی کھیل ٹھٹا مذاق سارا کچھ چل رہا ہے. دنیا میں کچھ بھی ہو جائے، یہ لوگ اپنے پتہ نہیں کون سی ایک پتھر کی لکیر کو پیٹے جاتے ہیں، مکھی پہ مکھی مارتے ہیں. بابا ڈرامہ ایک اور چیز ہے، وہ کہانی ہوتی ہے، اس میں ہنسنا کھیلنا رونا دھونا سب کچھ چلتا ہے. لیکن آپ تو پروگرام کرتے ہیں آج کے دن کے لیے، اور آپ تو پروگرام کرتے ہیں کرنٹ سچویشن پر. تو جو ملک میں کرنٹ سچویشن چل رہی ہے اس کے مطابق کریں نا. ایک طرف سادگی اور عید کو ڈھنگ سے منانے کا وہ ہے. میں دیکھتا ہوں بعض ہمارے سیاستدان بہت سمپل وے میں ٹیلی ویژن اسکرین پر دکھائی دیتے ہیں، سادہ سے کپڑے پہنے ہوتے ہیں، کوئی زیادہ وہ ان میں نہیں. لیکن میں دیکھتا ہوں کہ یہ جو میڈیا ہے
اور یہ جو ٹیلی ویژن ہے اس پر آنے والی خواتین خاص طور پر اور مرد حضرات بھی، ان کو ٹائی سوٹ اور اپنے بالوں سے اور بناؤ سنگھار سے ہی فرصت نہیں ہے۔ آپ بھی حضراہ کرم کچھ سادگی اختیار کریں، اپنے بالوں پر توجہ دیں، اپنے لباس پر توجہ دیں، اپنے کانٹینٹ پر توجہ دیں۔ پچھلے دنوں میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی، اس میں نے ناصر کاظمی صاحب کا ایک شعر پڑھا۔ کچھ دوستوں کا اصرار ہوا کہ پوری غزل سنائیں۔ دیکھیں، یہ اگرچہ کوئی اتنی رجائیت نہیں ہے اس غزل میں، لیکن بہت باکمال غزل ہے ناصر کاظمی کی۔ یہ میں آپ کو سناتا ہوں اور آپ دیکھیے کہ موجودہ حالات میں کس قدر ریلیونٹ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ ساحلوں پہ گانے والے کیا ہوئے، وہ کشتیاں چلانے والے کیا ہوئے، وہ صبح آتے آتے رہ گئی کہاں، جو قافلے تھے آنے والے کیا ہوئے۔ میں ان کی راہ دیکھتا ہوں رات بھر، وہ روشنی دکھانے والے کیا ہوئے۔ یہ کون لوگ ہیں میرے ادھر ادھر، وہ دوستی نبھانے والے کیا ہوئے۔ وہ دل میں کھبنے والی آنکھیں کیا ہوئیں، وہ ہونٹ مسکرانے والے کیا ہوئے۔ عمارتیں تو جل کے راکھ ہو گئیں، عمارتیں تو جل کے راکھ ہو گئیں، عمارتیں بنانے والے کیا ہوئے۔ اکیلے گھر سے پوچھتی ہے بے کسی، تیرا دیا جلانے والے کیا ہوئے۔ اور ہم آپ تو ہیں بوجھ اس زمین کا، زمین کا بوجھ اٹھانے والے کیا ہوئے۔ بہر طور آپ کو عید کی خوشیاں مبارک ہوں، عید کا یہ دن مبارک ہو، اور دعا ہے کہ اللہ پاک شوال کے اس چاند کو ہمارے لیے امید، رحمت، کرم اور مغفرت کا سامان بنائے، اور آنے والے دن بالکل ویسے ہی ہو جائیں جیسے پہلے تھے۔ مجھے ایک گیت یاد آ رہا ہے، ایک شاعر گلوکار تھے پردیپ، برا نہ مانیے گا اگر یہ ہندی کا گیت ہے، کہ دیکھ تیرے سنسار کی حالت کیا ہو گئی بھگوان، کتنا بدل گیا انسان، سورج نہ بدلا، چاند نہ بدلا، نہ بدلا یہ آسمان، کتنا بدل گیا انسان۔ دنیا بدل گئی ہے، اس بدلی ہوئی دنیا میں رحمت کا انتظار۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔